الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 2 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ اکثر و بیشتر شریعت کی سورہ ہے۔ شریعت یعنی قانون۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک اصل دین ہے، اس کو قرآن مجید الحکمہ کہتا ہے۔ اس میں ایمانیات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ ہمارے لیے کیا چیزیں ماننے کی ہیں اور ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا اخلاقی تقاضے کیے ہیں۔ انسان کو اخلاقیات کے باب میں ایک حادثہ دیا گیا ہے، اسی طرح جیسے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی ہیں، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاقی طور پر کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا غلط ہیں۔ اس کو قرآن مجید مختلف اصطلاحات یا تعبیرات سے بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بر و اسم، مثلا منکر اور معروف، اسی طرح فجور اور تقوی، یعنی برائی کے لیے بھی کچھ تعبیرات ہیں اور اچھائی، نیکی اور خیر کے لیے بھی کچھ تعبیرات ہیں۔ نیکی اور خیر اس وقت زیر بحث نہیں ہے۔ برائی کے باب میں عقل بھی یہی کہتی ہے، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے سورہ نحل میں، کہ 3 ہی اقسام ہیں۔ یعنی برائی کو اگر آپ ایک بڑی کلاسیفیکیشن میں بیان کریں تو 3 ہی اقسام ہیں۔ ایک وہ برائیاں جو جنسی انحرافات سے پیدا ہوتی ہیں، ان کو قرآن مجید فاحشہ اور فواحش کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ دوسرے وہ برائیاں جو حق تلفی سے پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا میں ہم جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس میں حقوق پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بھی حقوق ہیں، اسی طرح والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اعزاء اقربا کے حقوق ہیں۔ یہی معاملہ میاں بیوی کے رشتے میں ہے۔ تو جب یہ مان لیا جائے کہ فلاں حق فطرت کے فتوے کی روح سے ہم پر لازم ہے، فلاں حق معاشرے کی روایات کی روح سے یا اس کے عرف کی روح سے لازم ہے، فلاں حق ہمارے پروردگار نے ہم پر لازم کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو مان لیا گیا۔ وہ ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اپنے لحاظ سے مانیں گے۔ جن لوگوں کے ہاں کوئی معاشرتی روایت نہیں ہے یا مذہبی تعلیم نہیں ہے، وہ بھی مانیں گے، لیکن وہ حادثہ اخلاقی کے فتوے کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ یعنی ہمارا باطن شہادت دیتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہمارے ہمسائے میں رہتا ہے تو اس کا یہ حق ہم پر قائم ہو جاتا ہے۔ یہی حادثہ اخلاقی ہے جو وقت کے ساتھ روایت بنتا ہے، اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے، دستور ہے۔ تو اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے عرف، معروف۔ اس سے آگے پھر قانون بنتا ہے۔ تو قانون اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس کو شریعت کہتے ہیں، اور قانون ریاستیں بناتی ہیں یا کہیے کہ معاشرہ بناتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم مختلف تعبیریں اختیار کرتے ہیں۔ قواعد ہیں، ضوابط ہیں، تعزیرات ہیں، اسی طرح قانون، لاء کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کی 2 سطحیں ہیں۔
ایک سطح میں سب برائیاں گناہ کے کام ہیں، اسی لیے قرآن مجید نے برائی کے لیے منکر کا لفظ استعمال کیا۔ تو منکر کا مطلب ہے جس کو انسانی فطرت برا سمجھتی ہے، تو یہ گویا ایک عمومی اصطلاح ہو گئی، یعنی دنیا میں جہاں کہیں انسان بستے ہیں ان کا کم و بیش اجماع ہوتا ہے کہ یہ چیز برائی کی چیز ہے، جیسے جھوٹ ہے، بددیانتی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد بعض چیزیں عرف کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، ان کو بھی ہم برائی کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں وہ چیزیں جو کسی بھی پہلو سے برائی بنتی ہیں وہ اللہ کی بھی نافرمانی بن جاتی ہیں۔ تو جب وہ اللہ کی بھی نافرمانی بن جاتی ہیں تو قرآن اس کے لیے فجور کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ فجور کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ کی نافرمانی اختیار کر لینا۔ تو یہ مختلف تعبیریں ہیں، بات ایک ہی ہے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جو فجور ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اسم ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو منکر ہیں، یا ہماری اردو میں وہ کیا چیزیں ہیں جو برائی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تین ہی بنیادی طور پر ہیں۔ ان تینوں میں برائی کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس سب کے لیے گناہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی یہ گناہ کا کام ہو گیا، جھوٹ بولا ہے، بددیانتی کی ہے، کوئی فاحشہ کا ارتکاب کیا ہے، ماں باپ کا حق نہیں دیا، بیوی کا حق تلف کر لیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ گناہ کے کام ہیں۔ گناہ کے کاموں میں ہم اپنے پروردگار کے سامنے جواب دیں، ہمارا پروردگار قیامت میں گناہوں پر محاسبہ کرے گا۔ ان گناہوں کے بارے میں معاشرے کا حق اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اقربا، ہمارا کوئی استاد، ہمارا کوئی بزرگ یا ریاست توجہ دلا دے، یعنی یہ گناہ قانون کا موضوع نہیں بنتا۔ اسی وجہ سے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی حکومتیں قائم ہوئیں انہوں نے ایک بڑی بنیادی غلطی یہ کی ہے، اور جب بھی کی ہے اس کا نہایت برا نتیجہ نکلا ہے کہ انہوں نے گناہ کے معاملات کو قانون کا موضوع بنا لیا۔ یہ معاملات کبھی قانون کا موضوع نہیں بننے چاہیے، یہ دعوت کا موضوع ہے، یہ تلقین کا موضوع ہے، یہ اصلاح کا موضوع ہے۔ تو ہمارے دین میں بھی اس کے لیے جمعہ کا منبر حکمرانوں کے سپرد کیا گیا ہے، یعنی وہ آئیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ کوئی برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں تو دعوت کے، تلقین کے، واعظ کے، نصیحت کے اسلوب میں ان کو توجہ دلائیں۔ گناہ کے معاملات میں اس سے آگے معاشرے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کے بعد انہی گناہوں میں سے بعض چیزیں جرم بن جاتی ہیں، تو جرم ہے در حقیقت جو پھر معاشرے کا موضوع بنتا ہے۔ کوئی چیز جرم کیسے بنتی ہے وہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دو لوگ ہیں، ایک معاملہ ان کے درمیان ہوا ہے، وہ معاملہ فطری بھی ہو سکتا ہے، کسی معاہدے کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے۔ فطری جیسے والدین ہیں، اولاد ہے، معاہدے کے نتیجے میں جیسے میاں بیوی ہیں۔ تو ان کے مابین کوئی معاملہ ہوا اور اس میں کسی ایک کا حق تلف ہو رہا ہے، یعنی وہ حق مانا جاتا ہے، وہ انسان کے حادثہ اخلاقی کی روح سے بھی مانا جاتا ہے، یا عرف کی روح سے مانا جاتا ہے، یا اللہ نے وہ حق مقرر کیا ہے، اس حق کو کسی نے تلف کر دیا۔ جیسے ہماری معاشرت میں میاں بیوی کا رشتہ اس اصول پر قائم ہوتا ہے کہ اخراجات کی یا معیشت کے لیے جد و جہد کی تمام ذمہ داری مرد پر ہوگی، وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوی کا حق تلف کر رہا ہے۔ تو حق تلفی ہو گئی ہے تو اب گناہ سے آگے بڑھ کر جرم بن گیا۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کی جان، کسی کے مال یا کسی آبرو کے خلاف زیادتی کر دی ہے، کسی کا مال چوری کر لیا ہے، ڈاکہ ڈال دیا ہے،
کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کے کسی عضو کو نقصان پہنچا دیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر کوئی الزام لگا دیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یعنی ان میں یا جان کے خلاف اقدام ہو گیا ہے، یا مال کے خلاف ہو گیا، یا آبرو اور عزت کے خلاف ہو گیا ہے، تو اب یہ جرم بن گئے ہیں۔ تو جب جرم بن جاتا ہے تو پھر یہ مستلزم سزا ہو جاتا ہے، یعنی یہ اب کوگنیزیبل ہے، اس پر معاشرہ، مسلمانوں کی جماعت، کوئی حکومت، وہ اب قانون سازی بھی کرنے کا حق رکھتی ہے اور اس آدمی کا محاسبہ کرنے کا بھی حق رکھتی ہے۔ اس میں دو سطحیں ہیں، دونوں ملحوظ رکھنی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس حق تلفی کا ارتکاب ہو گیا ہے، یعنی کسی نے کسی کا حق مار لیا، یا کسی نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی، اور ایک یہ ہے کہ اس کا شدید امکان ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس کو ٹریفک کے قواعد سے سمجھ لینا چاہیے، یعنی ٹریفک کے قواعد میں آپ کچھ پابندیاں لگاتے ہیں، ٹریفک دائیں چلے گی یا بائیں چلے گی، اس میں اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو جرم ہوگا، یہ اگرچہ ایک مائنر کرائم ہوگا لیکن ہوگا، اس جرم پر یہ جرمانہ ہو جائے گا، یہ سزا ہو جائے گی۔ تو یہ ٹریفک کے قوانین جتنے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ جان کے خلاف اقدام سے پیدا ہوئے ہیں۔ جب آپ سڑک پر نکلیں گے اور آپ کوئی گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ چل رہے ہیں، ایک زمانے میں لوگ پیدل چلتے تھے، یا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی نے کوئی گھوڑا، کوئی خچر کوئی لے لیا ہے، اس پہ جا رہا ہے، تو اس کے امکانات کم تھے تو قواعد کی ایسی ضرورت نہیں پڑی، کہیں کوئی معاملہ ہو گیا۔ لیکن جب وہ گاڑیاں وجود میں آئیں جن کو اب تیز رفتار کے ساتھ سڑکوں پر چلنا ہے، تو اس میں پھر قواعد بنانے پڑے۔ یہ قواعد اس اصول پر نہیں بنے کہ جرم ہو گیا ہے، اس پر بنے ہیں کہ جرم کو ہونے سے روکنا ہے۔ تو جرم کو ہونے سے روکنا ہے، گویا ایک پریونشن کا قانون بنتا ہے۔ اس کو ہماری اصطلاح میں سد ذریعہ کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کا مال ضائع ہوگا، اندیشہ پیدا ہو گیا ہے، شدید اندیشہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو کسی کی جان کو نقصان پہنچے گا، تو اس میں آپ پھر پریونشن کے لیے، روکنے کے لیے قانون بناتے ہیں۔ نہیں، اب آپ بائیں ہاتھ ہی چلیں گے۔ اس میں یہ عذر نہیں قبول کیا جاتا کہ میں تو آپ کو یہاں سے 10 میل دور تک گاڑی چلا کے دکھا دیتا ہوں، اور میں دائیں بھی چلاؤں گا بائیں بھی چلاؤں گا، میں نہیں کوئی حادثہ ہونے دوں گا، یہ عذر نہیں مانا جاتا، بلکہ پابند کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ قاعدے کے مطابق گاڑی چلائیں گے، وہ اگر بائیں ہے تو بائیں چلائیں گے، دائیں ہے تو دائیں چلائیں گے، اور اس میں جو دوسرے قواعد ہیں وہ بھی لازماً ملحوظ رکھے جائیں گے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلے یہ کہ کوئی گناہ جرم کب بنتا ہے؟ جب تک وہ جرم نہیں ہے، کسی ریاست کو، کسی قانون کو، علماء کی کسی مجلس کو، کسی جتھے کو کسی پر کوئی تشدد کرنے یا اس کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق نہیں۔ وہاں معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس میں ہوں، آپ ہوں، حکومت ہو، ریاست ہو، وہ ابو بکر عمر کی حکومت ہو، اس کا اس سے زیادہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ نصیحت کر دے، توجہ دلا دے، بتا دے۔ لیکن جس وقت جرم کا ارتکاب ہو گیا، یعنی گناہ جرم میں داخل ہو گیا ہے، تو اب قانون بنایا بھی جا سکتا ہے، اب اس قانون کا نفاذ بھی ہوگا۔ اب اس میں اگر خلاف ورزی کی جائے گی تو معاشرہ، ریاست ہاتھ بھی پکڑے گی، اور اس میں جزا و سزا بھی ہوگی، دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ مطلب ہے مستلزم سزا ہونے کا۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بحث کرنا پڑتی ہے بعض اوقات کہ فلاں گناہ کیا جرم بن گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ رہنمائی فرمائی ایک موقع پر کہ دیکھو، دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی، اور دین کے معاملات میں بھی، جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو الحلال بین والحرام بین۔ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات،
حلال بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اور حرام بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اب مثال کے طور پر اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی آدمی کو مار دیا جائے، تو یہ واضح چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر جگہ گرے ایریاز پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی درمیان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے، دوسری جانب سے یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں اس میں خرابی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، ان کو کہتے ہیں مشتبہات، یعنی وہ جو درمیان میں معاملات آ گئے ہیں، فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ اس میں پھر ریاست بھی اگر فیصلہ کرتی ہے تو آپ کو قانون سازی کرتے وقت بحث کرنا پڑتی ہے۔ جیسے مثلا ہمارے معاشرے میں پچھلے دنوں بڑی لمبی بحث ہماری پارلیمنٹ میں ہوئی کہ کیا شادی کی عمر مقرر کی جا سکتی ہے، اور ریاست نے اب ایک اقدام کا فیصلہ کیا، تو اس میں یہی بحث ہوگی کہ شادی کی عمر اگر نہ مقرر کی جائے تو کیا اس سے بچے کی، خاندان کی، شوہر کی، یا اسی طریقے سے جو لڑکی بیاہی جا رہی ہے اس کی حق تلفی ہوگی۔ تو حق تلفی ہے جو بنیاد بنتی ہے، اس پر بحث کر کے اگر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہاں حق تلفی ہو جائے گی، اس کو روکنا ہے، تو آپ عمر مقرر کریں گے، اور اگر بحث کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ حق تلفی نہیں ہے، یعنی اس میں کسی کا حق نہیں تلف ہوتا، تو پھر یہ شخصی معاملہ ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ اس اصول سے اس ساری بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض معاملات مشتبہات ہو جاتے ہیں، ان میں پھر فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ریاستیں بھی کرتی ہیں بحث کر کے، چنانچہ ہر پارلیمنٹ، ہر قانونی ادارے میں جب قانون سازی کی جائے تو یہ کوئی مطلق حق نہیں ہے، ایبسولوٹ نہیں ہے یہ کہ جس کا جی چاہے جو قانون بنا لے، نہیں، شخصی معاملات میں کوئی مداخلت کسی ریاست کا حق نہیں ہے۔ اصلاً شخصی معاملات فرد کے درمیان اور اس کے پروردگار کے درمیان ہے، لیکن اگر جرم بن گئی ہے کوئی چیز، جیسے میں نے عرض کیا کہ دو ہی صورتوں میں بنتی ہے، تو پہلے یہ بحث ہوگی کیا یہ حق تلفی ہو گئی ہے، کیا اس میں جان مال آبرو کے لیے خطرے کا موقع پیدا ہو گیا ہے، تو اب آپ قانون سازی کر سکتے ہیں۔ تو شریعت میں بھی جن معاملات میں قانون سازی کی گئی ہے، یعنی ریاست کے لیے قانون بتایا گیا ہے، وہ سب اسی اصول پر کیا گیا ہے۔ تو میں نے یہ بات جرم مستلزم سزا کی وضاحت میں کی ہے۔ اس میں حاشیہ پڑھ رہا تھا، زنا قرآن کی روح سے شرک اور قتل نفس کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے، یعنی یہ پہلے اس کا گناہ ہونا بیان کیا گیا ہے، گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شرائع انبیاء علیہم السلام پر نازل کیے ہیں، کوئی چیز جب تک ممنوعات میں رہتی ہے، گناہ میں رہتی ہے، وہ دین میں بھی اخلاقیات کا موضوع ہے، دعوت کا موضوع ہے، وہ اصلاح کا موضوع ہے، اور جب اس کو ایک باقاعدہ قانون کی صورت دی جاتی ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں، تو یہ شرائع یا شریعتیں جو نبیوں کو دی گئیں، ان کا حوالہ دے کے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرائع انبیاء علیہم السلام پر نازل کیے ہیں، یعنی آسمان سے وحی کے ذریعے سے جو قانون دیا ہے، ان میں اسے یعنی زنا کو جرم مستلزم سزا قرار دیا گیا ہے۔ مستلزم سزا یعنی یہ قابل دست اندازی پولیس ہو گیا ہے، اس کا ارتکاب ہوگا تو اس کو ریاست روکے گی، گویا یہ حق تلفی کی وہ صورت ہے کہ جس کو اب خدا اور بندے تک نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی مخصوص حیثیت اور ان پر خدا کی براہ راست حکومت، یہ دونوں باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ بنی اسرائیل دنیا کی عام قوموں میں سے کوئی قوم نہیں تھے، وہ اللہ کی منتخب جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح منتخب کیا تھا جس طرح وہ انسانوں کے اندر سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو استفاء کے لفظ سے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے پہلے ہر قوم میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا
رسول یا نبی کی حیثیت سے، اور پھر ابراہیم کے بعد ہم نے اس کی پوری ذریت کو اسی منصب کے لیے یعنی قومی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو جب آپ سورہ بقرہ کھولتے ہیں تو ابتدائی گفتگو کے بعد، تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، میں نے دنیا کی ساری قوموں میں سے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں اس معاملے میں ان پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ اللہ کی منتخب قوم، ان کے لیے قانون بھی بالکل الگ ہے، بالکل اسی طرح جیسے رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ویسے تو میری آپ کی سب کی بیویاں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ کی ازواج کے معاملے میں اگلے باب کی آخری سورہ احزاب انہی کو خطاب کرے گی، انہی کے معاملات زیر بحث ہوں گے، اور وہ یہاں سے شروع کرے گی کہ لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو، تو تمہارا انتخاب کیا گیا ہے، اس وجہ سے اب تمہارے لیے موقع ہے، ہم کچھ قوانین دینے والے ہیں جو تمہارے لیے خاص ہوں گے، اگر تم ان کو برداشت نہیں کر سکتی تو پیغمبر سے شائستگی کے ساتھ الگ ہو جاؤ، اس کا پورا موقع ہے، تمہیں رخصت کر دیا جائے گا اور خوش اسلوبی سے رخصت کر دیا جائے گا، لیکن اگر فیصلہ کرتی ہو کہ رہنا ہے تو پھر سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے اللہ جب کسی کا انتخاب کرتا ہے، جیسے پیغمبر کا انتخاب کرتا ہے یا کسی قوم کا انتخاب کرتا ہے، تو بعض اوقات اس کے لیے حالات کے لحاظ سے ایک خصوصی قانون دے دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی یہ حیثیت ہے جس پہ ان کے لیے بعض قوانین خصوصی قوانین کے طور پر دیے گئے، وہ تورات میں جو اس وقت تورات ہے اس میں بیان ہوئے ہیں سب کے سب۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی مخصوص حیثیت، کیا حیثیت؟ وہی جس کو میں نے بیان کر دیا، اور ان پر خدا کی براہ راست حکومت، یعنی ہم پر عام انسان حکومت کرتے ہیں، وہ دو ہی طریقوں سے ہوتی ہے، یا طاقت فیصلہ کر دیتی ہے، اس میں میرے آپ کے لیے انتخاب کا کوئی موقع نہیں ہوتا، بندوق یا تلوار فیصلہ کرتی ہے اور کوئی اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے جیسے لوگ کرتے رہے ہیں دنیا میں، اور یا لوگ اپنے اندر سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں جیسے جمہوریت میں ہوتا ہے، جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوا، لوگوں نے انتخاب کر لیا۔ لیکن بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں ان کے لیے یہ صورت نہیں تھی، ان پر براہ راست اللہ تعالیٰ حکومت کرتے تھے، یعنی پیغمبر بھیج دیا جاتا تھا اور اس میں وقفہ نہیں آتا تھا۔ اس کو قرآن نے بیان کیا قفینا من بعدہ بالرسل، یعنی جیسے کسی کے چہرے کے ساتھ چہرہ لگا ہوا ہو، اس طرح قطار میں ہم پیغمبر بھیجتے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بادشاہ کی حیثیت سے حکومت، اور نیچے پیغمبر انسانوں تک اس کا پیغام پہنچاتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی براہ راست حکومت ہو رہی ہو تو اس کو حکومت الہیہ کہتے ہیں۔ جب پیغمبر کو حکومت ملتی ہے، یعنی زمین پر وہ ہوتا ہے، آسمان پر خدا کا رابطہ ہے، تو یہ حکومت الہیہ ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی حکومت قائم ہوئی، اور رسول اللہ کی وفات کے دن ختم ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی براہ راست حکومت۔ اس میں نیچے تو لوگوں کا تقرر کیا جاتا ہے، لیکن مرکزی نظم خود اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں یہ دونوں چیزیں تھیں، یعنی ان کا انتخاب کر لیا گیا تو ان کی ایک مخصوص حیثیت تھی، اور حکومت بھی ان پر میری آپ کی یا کسی کی نہیں تھی، وہ اصل میں پیغمبر کے ذریعے سے خدا کی حکومت تھی براہ راست۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی مخصوص حیثیت اور ان پر خدا کی براہ راست حکومت کی وجہ سے زنا بے زن غیر کو، یعنی اڈلٹری کو، اگر کسی نے کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے تو ان کی شریعت میں حرابہ قرار دے دیا گیا تھا۔ اللہ کی حکومت ہے، اس لیے اگر اس میں اس کا ارتکاب کرو گے تو یہ اب عام جرم نہیں سمجھا جائے گا، اس کو ایسے سمجھا جائے گا جیسے زنا بالجبر کا ارتکاب کیا گیا، یعنی اس کو حرابہ یا فساد فی الارض کا جرم قرار دے دیا گیا تھا۔
عورت کنواری ہو تو البتہ رعایت کی ہدایت کی گئی تھی، اور مرد پر مالی تاوان عائد کر کے اسے پابند کر دیا گیا تھا کہ باقی عمر کے لیے وہ اسے بیوی بنا کر رکھے گا۔ یعنی اگر کسی نے کسی کنواری عورت کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو اس کی سزا میں بڑی نرمی تھی، اور اگر کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو پھر اس کو حرابہ قرار دے دیا گیا تھا۔ تو یہ قانون اس لیے مختلف ہے قرآن کے قانون سے کہ ان کے ہاں براہ راست حکومت تھی۔ ان کے بعد پھر بنی اسماعیل کا اللہ نے انتخاب کیا، تو پہلی حیثیت یعنی انتخاب کی حیثیت میں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کے بعد براہ راست اللہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ یعنی اب انسان منتخب ہوں گے، وہ حکومت کریں گے یا جو بھی نظام بنے گا، تو ان کے معاملات کو اس طرح بالکل الگ سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ تورات کے قانون میں، اور تورات میں یہ زنا کا قانون استثناء کے باب 22 میں 23 29 آیات میں بیان ہوا ہے، ہمارے ہاں یہ سورہ نور میں زیر بحث ہے۔ تو دونوں میں جو فرق ہے اس کی وجہ سمجھنی چاہیے، وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے بعد یہ صورتحال چونکہ تبدیل ہونے والی تھی، یعنی اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، رسول اللہ کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا، تو خدا کی براہ راست حکومت یا حکومت الہیہ کا امکان بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب انسانوں کی حکومتیں، خدا کی حکومت اب اس طرح قائم نہیں ہوگی۔ جب یہ ہو گیا تو اس لیے قانون میں بھی تبدیلی کر دی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہاں اس وجہ سے تبدیلی کی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ یعنی پھر کیا کیا گیا، یعنی رسول اللہ کا دور جب آیا تو یہ تو ہم اوپر گفتگو کر چکے کہ زنا صرف گناہ نہیں ہے، وہ چونکہ بچے کی بھی حق تلفی ہے، بیوی ہے تو شوہر کی حق تلفی ہے، شوہر ہے تو بیوی کی حق تلفی ہے، اور ابھی اگر شادی نہیں ہوئی تو سد ذریعہ کے اصول پر تقاضا کرتا ہے کہ اس کو روکا جائے، تو اس وجہ سے وہ مستلزم سزا ہے، یعنی سزا کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے اس میں ریاست، معاشرہ، قانون زیر بحث آ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ صورتحال چونکہ تبدیل ہونے والی تھی، اس لیے قانون میں بھی تبدیلی کر دی گئی۔ چنانچہ پہلے بغیر کسی تعین کے ایذاء کا حکم دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابتدا یہاں سے کی رسول اللہ کے بعد۔ یہ چونکہ بالکل ایک قبائلی نوعیت کا معاشرہ تھا، اس کو منظم کیا جا رہا تھا، تو پہلے مرحلے میں تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرے گا، مرد ہو یا عورت، تو اس کو ایذا دی جائے گی، یعنی اس کو سزا دی جائے گی، لیکن سزا کیا ہوگی اس کو متعین نہیں کیا، اس کو معاشرے پر چھوڑ دیا۔ سزا دی جائے گی، فَآذُوهُمَا قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نساء میں۔ یہ حکم سورہ نساء کی آیت 16 میں بیان ہوا ہے، یعنی محض ایذاء کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد یہ صاف واضح تھا کہ اس میں معاشرے پر معاملے کو نہیں چھوڑا جائے گا، کچھ نہ کچھ قانون سازی ہوگی، اس کے اشارات بھی موجود تھے۔ اس کے بعد یہ پھر سورہ نور جس کو ہم اب پڑھ رہے ہیں، اس میں 100 کوڑے کی سزا مقرر کی گئی، یعنی طے کر دیا گیا کہ اس جرم کی سزا اللہ کے قانون میں 100 کوڑے ہے۔ یہ حکم سورہ نساء کی آیت 16 میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد 100 کوڑے کی یہ سزا مقرر کی گئی جو اب ہمیشہ کے لیے خدا کا قانون ہے، یعنی اب یہی سزا ہے۔ یہ جو سزا مقرر کی گئی ہے یہ اب مسلمانوں کے معاشرے میں مسلمانوں کے لیے خدا کی طے کردہ سزا ہے، یعنی یہ دونوں باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جزا و سزا کے معاملات مسلمانوں کے معاشرے سے متعلق ہیں۔ اگر ان کو کسی معاشرے میں حکومت حاصل ہے تو پھر ان کی حکومت پابند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قواعد کے مطابق قانون کا نفاذ کرے۔ تو یہ معاملہ یعنی زنا کا معاملہ یہ قابل دست اندازی پولیس ہو گیا، اس کو جرم قرار دے دیا گیا، اس کی سزا مقرر کی گئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ تنہا سزا ہے، یعنی بس ایک سزا مقرر کر دی ہے؟ نہیں، یہ اس جرم کی انتہائی سزا ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے، انتہائی سزا ہے، اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔